کی والدہ نے عجیب انکشاف کیا. آپ کی والدہ احمد الجبار سیدہ فاطمہ آپ فرماتی ہیں کہ رب کی قسم میں نے اپنے بیٹے کے عجب معمولات کو محسوس کیا. میرا بیٹا ولادت ہوئی رمضان میں، لیکن عجب بات ہوتی رات کو دودھ پلاتی تو پی لیتا. جب سحری کا وقت ہوتا اس کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک اگر دودھ پلانے کی کوشش کرتی تو کبھی دودھ نہ پیتا. چنانچہ آہستہ آہستہ یہ بات پورے شہر میں پھیل گئی. بس تو ایرا کے بنا دینا ان للحجرات ان للحجرات ولد لا یرتو فی نہار رمضان. یہاں تک کہ پورے شہر کے اندر یہ بات پھیل گئی اور سیدوں کے گھر میں ایک اتنا عظیم شان لڑکا آیا ہے جو رمضان کے دنوں میں پیتا نہیں ہے، دودھ نہیں پیتا، رات کو پیتا ہے. لوگوں نے نام ماننے کو تیار نہیں، لیکن جب سب نے دیکھ لیا، گھر والوں سے پوچھ لیا تو پورا شہر پہلے مہینے میں عبد القادر کے نام سے مشہور ہو گیا. عبد القادر جیلانی کے نام سے واقف ہو گیا. اللہ اکبر. فرماتے ایک دفعہ کی والدہ فرماتی ہے ایک دفعہ شہر کے اندر روزہ رمضان کا چاند دیکھنے میں معاملہ ہو گیا. مسئلہ معلوم تھا. کچھ لوگوں نے کہا آج روزہ ہے، کچھ نے کہا چاند نظر نہیں آیا، روزہ نہیں ہے. چنانچہ ان کے دماغوں میں کہا چلو ایسا کرتے ہیں سیدوں کے گھر چلے جاتے ہیں. اس عبد القادر کی امی سے پوچھتے ہیں کہ کیا عبد القادر نے آج دودھ پیا یا نہیں پیا؟ اگر دودھ پیا تو کوئی روزہ نہیں، اور اگر دودھ نہیں پیا تو سمجھ لو آج روزہ ہے. حضور کی والدہ حضرت سیدہ حضرت فاطمہ احمد الجبار حضرت غوث اعظم کی امی آپ فرماتی ہیں میں نے پیارے بیٹے عبد القادر کو دودھ پلانے کی کوشش کی، انہوں نے دودھ نہ پیا. پورے شہر میں اعلان ہو گیا بابا روزہ ہے رمضان کا. مجھے یوں جو کے کروں سے قدم آنا پیاس بولو مجھے یوں جو کے کروں سے قدم مجھے یوں جو کے کروں سے آپ فرماتے ہیں کہ بچپن کے زمانے سے ہی میں روزہ ملائکہ کی زیارت کیا کرتا تھا. فرماتے ہیں کہ 12 سال کی عمر میں نے جب میں مدرسے جاتا تو بھارت ملائکہ علیہ السلام تمشون فإذا وصلت إلى المكتب سمعت الملائكة يقولون لك تقول ولي الله التاج. سبحان اللہ. وہ چاروں فرماتے ہیں کہ میں جب مدرسے جاتا تو میرے دائیں بائیں چاروں طرف اور کسی کو نظر نہ آتے لیکن مجھے نظر آتے تھے کہ اللہ کے فرشتے چل رہے ہیں. مجھے اپنے جرمن میں لے کے وہ مدرسے پہنچتے جب میں کلاس میں جاتا تو ایک آواز آتی اللہ کا ولی آیا ہے جگہ چھوڑ دو. فرماتے ہیں کہ وہاں پر جا کر میں بیٹھ جاتا. اب یہی سلسلہ جاری رہا. فرماتے ہیں بچپن میں ہی میں کئی دفعہ دیکھتا، کئی دفعہ میرا دل کرتا کہ میں جا کر بچوں کے ساتھ کھیلوں تو اتنے میں آواز آتی ادھر سے یا مبارک اور برکت والے تو کھیلنے نہیں آیا، تیرا کوئی اور کام ہے. وہاں ایک دن میں اسی طرح ایک جنگل میں جا رہا تھا تو اچانک ایک بیل نے پلٹ کے مجھے دیکھا. بیل آپ فرماتے ہیں کہ پلٹ کے مجھے دیکھا اور کہنے لگا کہ مالے آدھا خلق کا عبد القادر تجھے مقصد کے لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ تو دب دیتا ہے. فرماتے ہیں ڈر کے مارے گھر آیا. گھر میں دیکھا والدہ نے گھر کی چھت پہ چڑھ گیا. گھر کی چھت پر چڑھ کے کیا دیکھتا ہوں بنائے تو نازل بات مدینہ میں عرفات. یہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، ذی الحجہ کا مہینہ تھا، ذی الحجہ کا مہینہ تھا. عرفات کے اندر موجود لوگوں کو میں نے احرام باندھے ہوئے دیکھا. آنکھوں کو دیکھا کہ کیا میں سو رہا ہوں جاگ رہا ہوں. دیکھا میں جاگتے ہوئے عرفات کو دیکھ رہا ہوں. موجود ہے ایران کے اندر موجود ہے دوسرے ملک کے اندر دیکھ رہے ہیں عرفات کے میدان میں. فرماتے ہیں اپنی امی سے میں نے جب بات کی تو والدہ نے کہا بیٹا اب تیرے اور میرے بچھڑنے کا وقت آ گیا ہے، چل اب تو ادھر بغداد جا کر سے
بغیر آپ فرماتے ہیں جب میں وہاں سے آگے بڑھا تو اس کے بعد میرے دوست نے 9 سال تک مدرسے میں پڑھا۔ کچھ لوگوں کو مدرسے والوں سے چڑ ہو جاتی ہے اور وہ صرف یہ نعرے لگاتے بابا ہم تو سودھی لوگ ہیں، ہمیں مولویوں سے کیا لینا دینا۔ پتا چلا کہ 2 نمبر سودھی ہے، اس لیے کہ جو 1 نمبر سودھی ہے وہ مدرسے سے الرجک نہیں ہے، وہ تو مدرسے میں پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ کی آواز آ جائے تو مدرسے والا، لیکن اس بشرطے کے مدرسے والا بھی بندے کا پتر ہو۔ مدرسے والا جو اصل جو علوم اور جو فنون جو مقصد اور مشن مدرسے کا وہ اس کے اوپر قائم ہوتا ہے اور مشن کو چلا رہا ہو سب مدرسے والا۔ اور اس کو تو بات ختم کرنی کا آپ کو شام مسجدوں مدرسہ و خانقاہ کے دروے مقدسی و قالب محبت کہ اچھا ہے وہ مسجد وہ مدرسہ اور خانقاہ کہ جس میں صبح و شام مصطفیٰ کے دین و قال کی بات ہو رہی ہے۔ تو اگر ایک مدرسہ کہ جس کے ممبر میں بیٹھ کے میں مصطفیٰ کے دین و قال کی بات کو میرا کو ممبر سے مصطفیٰ کا ذکر سننے کو ملے وہ تو ہے مدرسہ، اور اگر اس کے میرا کو ممبر اور کتاب اور مکتب اور کلاسوں میں سے عظمت و شان مصطفیٰ شان اولیاء کے خلاف درس ملے وہ مدرسہ نہیں وہ کفر کا گھر ہے۔ اس مدرسے کو ہم بھی نہیں مانتے، بولو اس مدرسے کو ہم بھی نہیں مانتے۔ تو بہت مستقل ہے 9 سال پڑھا۔ فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے مجاہدہ کیا۔ مجاہدہ کتنا؟ 15 سال کا مجاہدہ یہ کہ ہر رات ایک رات میں قرآن ختم، ہر رات غوث اعظم ایک قرآن ختم کرتے نوافل میں۔ آپ لوگوں نے لکھا کہ 40 سال تک رات کے وضو سے فجر کی نماز۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ رات کے وضو سے فجر کی نماز یعنی جس کو کہتے ہیں قائم اللیل، دائماً ہمیشہ ہمیشہ آپ رات کو جا کر اللہ کی عبادت کرنے والے، یہ ایک رات کے وضو سے فجر کی نماز ایک مصطلح جملہ ہے، یعنی ایسا بندہ جو ہمیشہ رات کو جا کر اللہ کی عبادت کرنے والا ہو۔ تو حضرت غوث ثقلین کا اتنا بڑا مقام کہ جب علم کی باری آئی نا، ابن کثیر جیسا محدث، ابن کثیر جیسا مفسر، ابن کثیر جیسا عالم، اور یہ بھی اب حالہ ابن کثیر کا اس لیے دے رہا ہوں اس کو ظاہر مانتے ہیں۔ اب ہم کو زیادہ اوپے منزل ہیں، ہم سے زیادہ وہ لوگ مانتے ہیں، اور جب ابن کثیر آ جائے تو اس کو بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو ابن کثیر کہتا ہے کان نقول ید الطولہ فی الحدیث والفقہ والواضح وعلوم الحقائق، یہ علامہ ابن کثیر کے ساتھ اکثر آدمی وہ لکھتے ہیں کہ غوث اعظم کو علم الحدیث میں ید طولہ حاصل تھا، فقہ نہ ایسے نہیں تھا، سبحان اللہ کی فقہ میں کیا بولا؟ فقہ میں ید طولہ حاصل تھا۔ پتہ چلے فکر نئی شہر نہیں ہے، اس کے بعد ان کی فکر مننے والے ہیں۔ سبحان اللہ کی آواز کیوں نہیں ہے؟ یعنی غوث اعظم فقہ کے منکر نہیں تھے بلکہ فقہ حنبلی کے مقلد تھے، فقہ حنبلی کی تقلید حضرت امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے، فقہ حنبلی کے چلنے والے تھے۔ اور جب آپ کے اپنے زمانے کے بہت بڑے واحدین اور علوم عقائد کے جاننے والے بھی تھے، یہ ابن کثیر کہتا ہے، اور آپ فتویٰ بھی دیا کرتے تھے۔ جب آپ کا فتویٰ علماء کے پاس جاتا تو وہ آپ کے بھار کر ان لفظوں کو دیکھتے اور پھر وہ فتویٰ سر پہ رکھ کر اور ابن جوزی جیسا محدث ہوئے، اللہ کی آواز آ جائے، ابن جوزی جیسا محدث آپ کی نسل میں ایک دن آیا، کسی نے سنا کس پر مرید ہے، توجہ ہے تو لوگ علمی عرصے میں جنہوں نے آپ کے بڑی کے علمی حلقوں میں جاتے آتے رہتے ہیں انہیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ اتنے جوگی کون ہے، بہت بڑا نقاد محدث ہے، اور اپنے پلے کا کسی کو سمجھتا ہی نہیں یہ سنو اے بندہ اے جناب اپنے فائدہ کسی مجھے بول سمجھتے ہی کتنا بڑا محدث ہے،